بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ حضرت علی کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں۔ قرض خواہ آمادہ فساد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود کئی دن فاقے کر کے گزارتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، پس وہ تجھے کہاں سے دیں گے؟ وہ شخص پھر کھڑا ہوا اور اپنا سوال دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا، اپنا سوال دہرایا۔ پھر حضرت علی نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہوا چاہتا ہے۔ میں ضامن ہوں کہ پروردگار عالم تیری خواہش پوری کرے گا۔ خطبہ کے بعد مجھ سے مل لینا۔ پس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا۔ حضرت علی خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اسے کہا، آنکھیں بند کر۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ فرمایا، کھول دے۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے۔ خبردار، زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ اس نے 500 درہم بتائی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نقاب اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم گن کر اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا، اے شخص، تو کیا کام کر سکتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا بصر و چشم بجا لاؤں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو کہ ایک اژدہا ہر سال یہاں اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے۔ اب چونکہ اس کے آنے کا دن ہے، تم کسی طرح اس کو ہلاک کرو۔ پس اگلے دن حضرت علی بما حکام کے اس رستے پر کھڑے ہو گئے جہاں سے اژدہے نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا پھنکارے مارتا ہوا آ رہا ہے۔ سب لوگ خوف سے کمزور پڑ گئے۔ آپ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ اژدہا بالکل قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑے اور چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے۔ لوگوں کو اس سے اطمینان ہوا، مگر ان پر حیرت ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، کہا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسا ہی ایک اور کام ہے، وہ یہ کہ دریا جب چڑھ آتا ہے تو شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت نقصان کرتا ہے۔ کسی طرح یہ رک جائے اور شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ بما حکام اعلیٰ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے ایک چھڑی نکال کر کنارے کے قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا کہ اے دریا، تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے۔ دریا آج تک ٹھاٹے مارتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں بڑھتا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا، اے شخص، تو نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر تیسرا کام کر دے تو تجھے آزاد کر دوں۔ فرمایا کہ حکم دیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ایک شخص کوفہ میں حضرت علی کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔
آپ نے کہا یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیے، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 اور 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں ہے، تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا، ادھر دیکھو نا۔ ہاں میں ہی علی ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی کے قدموں پر گر پڑا اور کہا کہ اگر حضرت علی آپ ہیں تو میں ایسے علی کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، مجھے آج تک مغالطہ میں رکھا گیا، یا علی مجھے اپنے رسول کا کلمہ پڑھائیے۔ لہٰذا وہ بادشاہ تمام کنبہ کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔